الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ نبوت کے 13ویں سال جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے۔ اسی دوران قریش مکہ کے سرداروں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ چال بازی کی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکا جائے۔ قرآن پاک نے اس نقشے کو یوں کھینچا: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کا بھی تذکرہ کیجیے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اس بارے میں ابو جہل نے یہ رائے دی کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور وہ سب جمع ہو کر رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر آپ کو والعیاذ باللہ قتل کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راز پر مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینے کو ہجرت کر جائیں۔ آپ رات کو گھر پر تھے کہ کفار نے دروازہ گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو اپنے ساتھ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں روپوش ہو گئے۔ یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہو گئے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے، لیکن بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر راتوں رات مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ضرور ٹوٹ گیا ہوتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ یہ کہہ کر واپس ہو گئے۔ عزیزان ملت، غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد 4 ربیع الاول بروز پیر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سواری کے لیے اونٹنیاں لے کر پہنچے، اور عبداللہ بن اریقید بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے ساتھ لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص سواری ناقہ پر سوار ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ایک دوسری سواری پر سوار ہوئے۔ دونوں حضرات ساحل سمندر کے راستے سے مدینہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ سراقہ ابن مالک 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا زمین سے نکلا اور سراقہ معذرت کر کے وہیں سے واپس لوٹا۔ یہاں سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا نامی مقام پر پہنچے۔ انصار صحابہ کو جب سے آپ کے تشریف لانے کی خبر پہنچی تھی روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی: جن کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا اور دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ نے قبا میں 14 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔